السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کی تیسری غزل کا آغاز کرتے ہیں اور یہ غزل لکھی ہے مرزا غالب نے۔ مرزا غالب کو اردو کے فلسفی شاعر کا درجہ حاصل ہے۔ اصل نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ تھا۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، غالب تخلص رکھا اور مرزا نوشاں کنیت ملی۔ غالب نے اپنی شاعری میں فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا۔ غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور تدبیر الملک، نجم الدولہ اور نظام جنگ جیسے خطابات سے نوازا۔ شاعری میں دیوان غالب اور فارسی میں کلیات غالب بہت مشہور ہیں۔ غالب کی شاعری ندرت خیال، رفت خیال اور ان کی شاعری کی خاص بات ہے اور غالب کی یہ غزل ان کے دیوان غالب سے ماخوذ ہے۔ غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ان کا: ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب انسان کو اپنی تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ بات سلیقے اور تمیز سے کرنے کے بجائے تو تکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کا لفظ شریف لوگوں کے لیے بڑا شرم اور گالی والا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے میں یہ بگاڑ دیکھا تو اسی کو اس شعر کا موضوع بنا لیا۔ وہ مہذب اور غیر مہذب بات چیت، گفتگو کا فرق سمجھا رہے ہیں۔ لوگ ہر بات میں تو کا استعمال کر کے لڑائی جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ خود ہی ایسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ تمہارا لہجہ، بات چیت کرنے کا انداز شریفانہ ہے، مہذبانہ ہے؟ صرف بات چیت کا انداز بدلنے سے آدھے سے زیادہ مسائل ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں جب ہم تو کے بجائے آپ کا لفظ استعمال کریں گے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ پیراہن کہتے ہیں لباس کو اور حاجت رفو کہتے ہیں سلائی کی ضرورت۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے زمانے کی خراب صورتحال اور تنگ دستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ غالب کا زمانہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔ غالب کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا، وظیفوں پر گزارا کرتے تھے، وہ بھی کئی مہینے نہیں ملتے تھے۔ اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے ان کے لباس کی صورتحال دیکھ کر اور پھٹی ہوئی جیب کی طرف اشارہ کر کے پوچھ لیا ہوگا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تو کم از کم اپنی پھٹی ہوئی جیب تو سلوا لو۔ اس پر غالب جواب دیتے ہیں کہ تمہیں میری پھٹی ہوئی جیب کی فکر ہے، یا یہاں تنگ دستی کے مارے میرے جسم کا سارا خون لباس بن کر جسم سے چمٹ گیا ہے، اب میرا خون ہی میرا لباس ہے، میں اس پھٹے پرانے لباس کا کیا کروں۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ یعنی غالب کی زندگی میں سوز و گداز زیادہ ہے، وہ لطیف جذبات کو باتوں باتوں میں کہہ جاتے ہیں۔ اس شعر میں بھی یہی رنگ موجود ہے۔ عشق و محبت کی ناکامی نے غالب کو جلا کر راکھ کر دیا، جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی جل گیا، اور اب جو یہ معلوم کرنے آ رہے ہیں جو لوگ کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، لوگ ایسی جستجو کرتے ہیں جیسے چولہے کی بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر میں سے کچھ تلاش کر رہے ہوں، جہاں راکھ کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں ہوتا، سب کچھ جل کر خاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کیا معلوم کرتے پھر رہے ہو کہ غالب کے ساتھ کیا ہوا اور اس کا دل کیسے جلا، کس نے جلایا، کس کے ساتھ عشق تھا۔ تو یہ اپنی وہی سچویشن بتا رہے ہیں کہ جیسے اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو ہر کوئی آ جاتا ہے آپ سے پوچھنے، آپ کی جو ہے آپ بیتی سننے، مطلب آپ کی کیا آپ کے اوپر گزری، یہ سب جو ہے سننے، اور یہ سب صرف سننے ہی آ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک اسٹوری چاہیے ہوتی ہے۔ تو غالب بھی اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا پوچھنے آ رہے ہو کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، بھائی جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، صحیح ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا
تو پھر لہو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب ایک منفرد بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رنج و غم، درد و الم کی شدت میں کہا جاتا ہے کہ لوگ شدت غم سے رونے لگتے ہیں، خون کے آنسو بہانے لگتے ہیں۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ بات خون تو وہی ہے جو ایسے موقع پہ آنکھوں سے ٹپکے، آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے لگے، پھر خون جو ہے وہ جسم کے اندر دوڑے بھاگنے، یعنی جو ہے رگوں میں جاری رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اگر خون جو ہے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا تو ضرور آنکھوں سے بہہ نکلتا۔ اسی وجہ سے غالب رگوں میں خون کے شعر کرنے کے قائل نہیں نظر آتے، یعنی یہ ان کے فلسفیانہ خیال کی ندرت ہے جو اس شعر کو منفرد بنا رہی ہے۔ یہ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک جو ہے وہ محاورتاً بول رہے ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ دکھ ہو گیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خون جو ہے وہ رگوں میں دوڑ رہا ہوتا تو پھر ضرور آنکھوں سے بہہ نکلتا۔ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ یعنی اس شعر میں غالب جو ہے انسانی جذبہ و احساسات کو متاثر کر رہے ہیں اور لوگوں کو غرور فکر پر بھی مجبور کر رہے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں سب کے ساتھ بولنے کی طاقت بھی جاتی رہتی ہے، امنگیں، خواہشات، تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کسی کو قریب میں بھی نہیں رکھ رہے کہ اگر طاقت دوبارہ آ جائے تو کیوں آئے گی، کس لیے آئے گی، کون سی امید باقی رہ گئی ہے، کون سی آرزو کو پورا ہونا ہے، کون سی خواہش باقی رہ گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے جوانی جیسی طاقت دوبارہ آ جائے۔ ایک چیز چلی جائے تو اس کے دوبارہ واپس آنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ہوا ہے شے کا مصاحب، پھرے ہے اترانا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ شے کا مصائب جو ہے مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ شے کا مصاحب کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دوست یا ساتھی، اور اترانا یعنی غرور کرنا۔ تو اس شعر میں غالب جو ہے نہایت بے باکی سے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ان کی بے باکی نے شاعری میں ایک نیا موڑ دیا، اپنے اوپر، اپنی زندگی پر ہی شعر کہہ دیا کہ جب سے بادشاہ کا ساتھ نصیب ہوا ہے مجھے تو اس رشتے پر غرور ہونے لگا ہے، میں تو اتراتا پھرتا ہوں، اس کے باوجود مجھے اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ میری اس شہر میں کتنی عزت ہے، لوگ مجھے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں یا برے ناموں سے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کتنا مشہور ہوں۔ مطلب آبرو کہتے ہیں عزت کو، کہ لوگ کتنا عزت دے رہے ہیں مجھے سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس مقطع میں جو ہے شے کا مصائب کہہ کر وہ جو ہے غالب نے خود اپنے آپ کو طنز کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بادشاہ کے ساتھی تھے اور بادشاہ ان سے قصیدے لکھواتا اور انعام و اکرام سے نوازتا اور وظیفہ بھی دیتا تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر طنز کیا ہے کہ جو ہے مطلب مجھے بادشاہ کا ساتھ نصیب ہوا، اس وجہ سے میں بہت زیادہ غرور کا شکار ہو گیا ہوں، میں بہت اتراتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ مجھے خود اپنے بارے میں یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ مجھے کن ناموں سے یاد کرتے ہیں۔